حکومت انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے، اور ہم پہلے بھی حکومتیں بنا چکے ہیں. یہ جی ڈی اے کے جو دوست ہیں دوسرے ناموں سے، ایم کیو ایم اپنے نام سے، اور جی ڈی اے کے یہ تمام سارے دوست، ہم نے مل کر 1990 میں حکومت بنائی اگینسٹ پیپلز پارٹی. ہم نے 1997 میں جو ہے وہ حکومت بنائی ہے. جتوئی صاحب جو ہے وہ لیاقت جتوئی صاحب وزیر اعلیٰ رہے، اور 2002 کی اسمبلی میں عرفان بھائی اور ڈاکٹر صاحب، ہم نے ڈاکٹر صاحب تو خیر اس طرف تھے، 2002 کی اسمبلی میں عرفان بھائی اور دوسرے دو ہمارے احباب ہیں. ہم نے پہلے علی محمد مہر صاحب وزیر اعلیٰ ہوئے ہمارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ارباب غلام رحیم صاحب وزیر اعلیٰ ہوئے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس 30 سالوں میں ہم 3 دفعہ انٹائی پیپلز پارٹی گورنمنٹ اس صوبہ سندھ میں دیکھ چکے ہیں. تو یہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے جو آج ہمارے دوست ہیں، ان کا ایک کلاؤڈ مل کر جو ہم ایک اچھی حکومت جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور اس وقت کے جو کام ہے وہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو ایک نئی ہوپ دے رہے ہیں، ایک نیا ایک سائی آف ریلیف دے رہے ہیں، اور ہماری شکلوں میں اور ہمارے اتحاد سے لوگوں میں ایک امید جاگی ہے. میں یہاں پر اس والی بات کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، اس کو ڈیفینیٹلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ان بائس دیکھے. آج کی جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ ان بائس دیکھے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری فیور کریں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور کی فیور کریں. ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے، ان کو ان بائس ہونا چاہیے. اس لیے کہ الیکشن جسے ہم فیئر اینڈ فری کہتے ہیں، وہ الیکشن کے دن ہونے والے الیکشن کا نام فیئر اینڈ فری نہیں ہے. الیکشن سے پہلے 80% الیکشن سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں سینسس سے لے کر ڈیلیمیٹیشن سے لے کر اور تمام تبادلوں اور پوسٹنگ سے لے کر لوگوں کی تمام یہ جو الیکشن کمشنر ہیں جن کے اوپر ہمیں بہت اعتراض ہے، پروونشل یہ ہمارے جی ڈی اے کے دوست ہمارے، اور ہمارے جو پروونشل الیکشن کمشنر ہیں چوہان صاحب، ان کا رول جو ہے وہ پازیٹیو نہیں رہا ہے، بہت باعث رہا ہے، بہت ساری خبر ان کے بارے میں. تو میں حکومت وقت کو اور تمام ریاست کے تمام ذمہ داروں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہمیں اگر کہلوانا ہے، کرانا ہے، تو وہ فیئر اینڈ فری دکھنے بھی چاہیے. اور ان فیئر اینڈ فری اس وقت دیکھیں گے کہ جب ایسے فیسز آئیں جو کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کی شہرت رکھتے ہوں، اور ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بائس نہ ہو، ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کسی پارٹی کی طرف ٹلٹ نہ ہو. 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے یہاں پر ڈیفینیٹلی لوگوں کو جو انہوں نے بیوروکریسی جس طرح سے چلائی، جس طرح سسٹم بنایا اپنا، اس سسٹم کی وجہ سے ان کا ایک جو ہے وہ ایک اجارہ داری ہو گئی ہے. لوگوں نے ذاتی فائدے اٹھا کر ان کو سپورٹ کی ہے. اور میں ویلکم کرتا ہوں گزشتہ دنوں کے یہ جو پچھلے 2 دن پہلے آرمی چیف آئے تھے کراچی میں، اور انہوں نے اکانومی کو بہتر، پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت ہی امید افزا اپنے پلانز اور اپنی کاوشوں کا ذکر کیا، اور آگے کے فیوچر پلانز بتائے، جس کا اثر جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ڈالر پہ پڑ رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج پہ پڑ رہا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس والی بات کا اعادہ بھی کرتے ہیں کہ اس پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے جتنے لوپ ہولز ہیں، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان میں جس طرح سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے جو ہے وہ ڈیزل باہر سے آ رہا ہے، جس طرح سے سندھ اور خاص طور کراچی میں سسٹمز چل رہے ہیں کہ جس کو چاہو پیسے اٹھ رہے ہیں، ایس بی سی اے ہے، واٹر بورڈ ہے، ٹینکر مافیا ہے، اور تمام لینڈ کا کاروبار ہے، کے ڈی اے میں مسائل، یہ سب جو سسٹم چل رہا ہے، یہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے سارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں کہ جو حکمران ہیں بدقسمتی سے، جو کہ سندھ کے حکمران ہیں، ان کو یہ پیسہ جا رہا ہے. یہ پیسہ پھر الیکشن پہ خرچ ہوتا ہے، وہ پھر الیکشن لڑتے نہیں، الیکشن خریدتے ہیں، اور پھر اس سے جو ہے وہ اپنی آگے کی کمائی کے راستے ہموار کرتے ہیں. پاکستان آج جس ڈگر پہ، جس لمحے پہ، جس پوزیشن پہ کھڑا ہے، اب پاکستان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ اب وہ اس طرح کا ایڈونچرزم جو کہ پچھلے 15 سالوں میں سندھ میں چلتا چلا آ رہا ہے، یہ پاکستان برداشت کر سکے. آپ حشر دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے، آپ اس بیڈ گورننس کا حشر دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو پینے کا، اس کراچی جیسے شہر میں 80% علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، لیکن آپ ٹینکر کو فون کریں گے
30 منٹ کے اندر جو ہے وہ 6000 کا ٹینکر آپ کو مل جائے گا. یہیں سے چوری کر کے یہیں کا پانی بیچ رہے ہیں. تو جب ٹینکر میں پانی آ سکتا ہے تو نلکوں میں پانی اور لائنوں میں پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ تو یہ سارا آج ہم جو بجلی کے لیے جو بل لے کر لوگ بلبلا رہے ہیں، مہنگائی پہ لوگ بلبلا رہے ہیں، آج یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا سارا کچھ. یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ریفارمز کرنے کے بجائے جو بجلی کا بل نہیں دے رہا، جو چوری کر رہا ہے، اس چور کو پکڑنے کے بجائے ہم اس چوری کے بجلی کے پیسے بھی اس سے لے رہے ہیں جو بل دے رہا ہے. ہم اس چوری کے پیسے بھی جو بجلی جو لاس ہے، جو مینجمنٹ لاس ہے، جو پاکستان کے خزانوں سے لاس ہے، اس لاس کو بھی پورا اس سے کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس پیئر ہے، جو بجلی کا بل دینے والا ہے، اس سے ہم اس لاسز کو پورا کر رہے ہیں. کرتے آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب وہ جو آپ کا ایک آنیسٹ کسٹمر تھا، ایک لوئل کسٹمر تھا، بل پے کرنے والا تھا، ٹیکس دے کر دینے والا تھا، آپ نے اس پہ نادہندگان کا اتنا بوجھ ڈال دیا کہ اب وہ بھی اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنے بجلی کا بل ادا کر سکے اور وہ اپنے پیسے دے سکے. تو یہ پورا سسٹم کولیپس کر رہا ہے. اس ساری گفتگو میں، ساری باتوں میں، حالات میں، جو پچھلے دنوں 2 دن پہلے آرمی چیف نے آ کر یہاں پر بزنس کمیونٹی سے جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہوں، تاکہ یہ انویسٹمنٹ جو کہ وہ فورسی کر رہے ہیں، تقریباً $100 بلین کی انویسٹمنٹ آ سکے. اور وہ اسی وقت آئے گی کہ جب یہاں پر ایکشن نظر آئیں گے، اور ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. کہ اگر ہم اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کریں گے، ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے، باہر والا آ کر اپنا کوئی $1 بھی نہیں لگائے گا، بلکہ جو ملک والا بھی ہے اس کو وہ بھی اپنے پیسے لے کر وہ باہر چلا جائے گا. یہ بڑی سمپل سی سائنس ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سمپل سی سائنس ہے. تو ہمیں ہمارے ایکشن نظر آنے چاہیے کہ ہم چوروں کو، ہم لٹیروں کو، ہم ظلم کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں. اسی وجہ سے جو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی اس تمام بیٹھکوں کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی کاوشوں سے اس ملک کے لوگوں کو ریلیف دے سکیں، اس ملک کے اس صوبہ سندھ کے لوگوں کو، کراچی سے لے کر کشمیر تک، ہم کس طرح سے لوگوں کو ظلم کی اس چکی سے نکال سکیں. ساری باتوں کا محور یہ ہے. اور یقیناً ہم اس کو جمہوری طریقے سے اور آئینی طریقے سے چاہتے ہیں. اور اس جمہوری اور آئینی طریقے سے چاہنے کی جو لوازمات ہیں، اس میں یہ کہ بھئی الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے. اس میں جو ہے وہ کسی بھی پرانے سرکاری لوگوں کا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا نقصان نہیں ہے. اب تک دیکھیں ہماری روزی روٹی نہیں ہے، ہمارے گھر میں چولہے بند نہیں ہو رہے. پاکستان تباہ برباد ہو رہا ہے. اس ایڈونچرزم، اس طرح کی پالیٹکس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. تو آج میں اپنے دوستوں کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے زحمت کی اور وہ یہاں پر آئے الحمدللہ. جی، وہ یہاں پر آئے الحمدللہ. اور ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے، سندھ کے خاص طور پر لوگوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر بہت ساری گفتگو کی ہے. اور اس کا جو موٹے اس کے پوائنٹ اس میں یہ ہیں. دھرنا ہو رہا ہے سندھ کے اندر، جہاں پر لوگ اغوا ہوئے، 3 لوگ بازیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور بھی جو مغوی ہیں جو بازیاب ہونا باقی ہیں. میری پرزور اپیل ہے آئی جی صاحب سے اور ہوم منسٹر صاحب سے، چیف منسٹر صاحب سے، کہ وہ جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں جو کہ اس اغوا کاروں کو وہاں پر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں، ان سے بات کر کے فوراً ان معصوم اور غریب لوگوں کو فوراً بازیاب کرایا جائے. لوگ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دھرنا دے رہے ہیں، ظلم کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں. ہماری ساری تائید، ساری ان سے جو ہے وہ ہمدردی ہے، ساری تائید ہے. اور انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں یہ دھرنا ہو رہا ہے وہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پر جا کر ان کے ساتھ شریک بھی ہوگا. میں ڈاکٹر صاحب سے یا گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ. مہربانی جی، شکریہ مصطفیٰ بھائی، آپ نے کافی ڈیٹیل میں بات کی. میں کوئی زیادہ اس سے کوئی ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ جو مرحلہ ہمارا تھا اپوزیشن لیڈر کا جو بین ہماری بنی، اس کے بعد کیئر سیٹ اپ پہ جو چیف منسٹر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، وہ ساری ہماری جو ہے نا ایک باہمی مشترکہ کاوش تھی، مشترکہ ہماری رضامندی سے ہوئی. اور اس کے بعد جو کیبنٹ بھی بنی اور پھر کچھ چینجز بھی آئی ہیں افسران کے اندر. پہلے چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحب تبدیل ہوئے، اب سن رہے ہیں
کہ باقی بھی کوئی تبدیلیاں آ رہی. تو یہ ساری چیزوں پہ ہماری نظریں ہیں, ہم اپنی پوری نظر سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور بنیاد یہی ہے کہ جی الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن, خاص طور پہ سندھ کے اندر جہاں 15 سال سے جو ہے ایک سیٹ اپ چل رہا ہے, ایک سسٹم چل رہا ہے, اس کا خاتمہ کس طرح ہو. اور یہ تبھی ممکن ہے جب پاکستان کے اندر جو ہے ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جاتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا, جب تک آپ پراپر, جب سینسس کے اوپر سائن ہو گئے تو وہ لوگ جو کہ پہلے سینسس کو اپوز کر رہے تھے انہوں نے جا کے اس پہ دستخط کیے. اور سینسس کے اندر بنیادی بات جو کنسرن والی بات ہے, کنسرن والی بات یہ نہیں ہے کہ جی کراچی کی آبادی کیوں بڑھی. ہم خوش ہیں, میں ذاتی طور پہ بھی اور اپنی الائنس کی طرف سے بھی اس بات پہ خوش ہوں کہ کراچی کی آبادی بڑھی, لیکن کنسرن والی جو بات تھی کہ ان لوگوں کے ہوتے جنہوں نے سینسس پہ سائن کیے, سائن مراد علی شاہ اور جو چیف منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے, حیدرآباد ڈویژن کی پاپولیشن کم ہوئی ہے, سکھر کی کم ہوئی ہے, لاڑکانہ کی کم ہوئی ہے, بیرپور خاص کی کم ہوئی ہے. تو میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ کراچی کی جو پاپولیشن بڑھی ہمیں خوشی ہے, لیکن باقی 4 ڈویژن آپ نے کیوں جو ہے ان کی پاپولیشن جو پرائمری جو فگرز تھی اس میں فائنل فگرز میں آپ نے کم کر دی. تو میں سمجھتا ہوں اس سارے عمل کے اندر اب جب آپ نے یہ سائن کیا تو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہونا انتہائی ضروری ہے. ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ, فیئر, کسی بھی فیئر پروسیس کے لیے ڈیلیمیٹیشن کا, ایک فیئر ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ضروری ہے, اور فیئر الیکٹرل لسٹ کا پروسیس ضروری ہے. جو لوگ آج 90 دن کی الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں انہوں نے جو سپریم کورٹ کا حشر کیا 90 دن کی الیکشن کے فیصلے کے بعد, اور کھڑے ہو کر جس انداز میں انہوں نے اس کو اپوز کیا, وہ تو ایک پبلک ایک چیز آ گئی ہے. تو اب آپ کس انداز میں جو 90 دن کی الیکشن بار بار ڈیمانڈ کریں کہ جی 90 دن میں الیکشن کرائیں, 90 دن میں الیکشن کرائیں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ 90 دن والی جو ہوا ہے الیکشن والی وہ بھی شاید نکل جائے گی آہستہ آہستہ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو, فیئر ہو, فری ہو, اور ایک باقاعدہ جو ہے ایک بہتر انداز میں جو کو ساری کی ساری پروسیس کو فالو کرتے ہوئے الٹیمیٹلی ہم ایک فیئر الیکشن کی طرف جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کے درمیان جو ایک کوآپریشن کا ایلیمنٹ ہم نے شروع کیا تھا, انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کافی دن, کیونکہ 10-12-20 دن گزر گئے تھے اور ہماری انٹریکشن سے فارمل قسم کی, ایسے تو دوست بھائی ہمارے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک ضروری تھا کہ ہم اس کو فارمل انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں. اور ہم میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ چینجز آ رہی ہیں, جو کچھ جو ہے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب کرنے جا رہی ہے, ہم اس کی طرف مکمل توجہ دیے ہوئے ہیں. ہم کوئی غلط بات ہوگی تو اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں گے, صحیح بات ہوگی تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی چیزیں اس طرح چلیں جہاں پہ ایک فیئرنیس ہو ماحول کے اندر. یہ امپریشن نہ ہو کہ جی ایک کنٹینیوٹی ہے پچھلے سسٹم کی جو اب بھی چل رہی ہے. ہم چاہیں گے کہ یہ امپریشن کبھی نہیں جانا چاہیے. امپریشن یہ ہو کہ جی جو کچھ چینجز آ رہی ہیں وہ ہم ایک فری اور فیئر الیکشن کی طرف ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. باقی سندھ کے اندر ایک بہت ہی اس وقت سیریس ایشو ہے, اور وہ ہے جو اغوا کا ایشو ہے, اغوا کاری کا ایشو ہے. ٹوٹل کولیپس ہے لا اینڈ آرڈر کی سطح. وہ کوئی اس گورنمنٹ کا وہ نہیں میں کہہ رہا, جس طرح مہنگائی ہم کو ایٹریبیوٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف نہیں کرتے, وہ ایک سسٹینڈ پالیسیز جو چل رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے, اس کی وجہ سے آج ہم جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ جی مہنگائی اور بجلی کے بلوں کی صورتحال کہاں پہنچ چکی ہے. اس طرح سندھ کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو اغوا ہیں, جو چوری ہیں, جو قتل ہیں, جو ڈاکے ہیں, انپریسیڈنٹڈ ہیں. اور گزشتہ کئی سال سے جو یہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن اب ہم توقع کریں گے اپنے ہوم منسٹر صاحب سے اور نئی جو ایڈمنسٹریشن آئی ہے ان سے توقع کریں گے کہ ان اغوا کاریوں کو ختم ہونا چاہیے. اور وہاں جو اپنے دھرنے دیے جا رہے ہیں اس میں جی ڈی اے کی جو کمپوننٹ پارٹیز ہیں وہ مکمل طور پہ جو ان دھرنوں کے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. ایس پی پی کے ہمارے زین شاہ صاحب ہیں, آج بھی وہ کشمیر کے اندر موجود ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو بھی احتجاج ہوگا, ہم نے اپنے ایم کیو کے بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جی اس کے اندر شامل ہوں. اور کل جو ایک کال ہے ان دھرنوں کی, ان میں بھی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے دوستوں ساتھیوں کو کہیں کہ جو اس کے اندر شامل ہو, تاکہ ہم ایک یہ پریشر بلڈ کریں. یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے, کسی پارٹی کا مسئلہ ہے. یہ ان اغوا شدہ لوگوں کی جو حق کی محکمہ بات ہے, جو پچھلے سال سے جو یہ مسئلہ چل رہا ہے. لوگ جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں اور پیسے دے کے باہر آ جاتے ہیں. کروڑوں اربوں کا کھیل ہو گیا یہ اب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں, ان دھرنوں کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی احتجاج ہوں گے, ہم نے ان کے اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی اس کے اندر کیوں نہ شامل ہوں. تو میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو بھی ابھی صورتحال آگے ہے, ہماری کافی کانفیڈنس میں ایک دوسرے سے باتیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی جو ان چیزوں کو سارے کو دیکھیں گے بھی, ایک مشترکہ لاہے عمل بھی اپنائیں گے, اور
جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انشاءاللہ ہم بہت ہی پوری اپنی جو آنکھیں اور کان کھلے رکھ کے جو ہم ان تمام امور کو دیکھ رہے ہیں. بہت مہربانی. آج دونوں مصطفیٰ بھائی اور آپ کی باتیں سن کے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ آپ دونوں چاہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات نہ ہوں, تو کتنے دنوں میں ہوں کم سے کم اتنا بھی بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ بجلی کے یونٹ 12 روپے آج پھر اضافے کی باتیں ہو رہی ہے, اپلیکیشن دائر ہو چکی ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, ان کو اس الیکشن سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے, ایم کیو ایم سے, پیپلز پارٹی سے, جی ڈی اے سے کوئی سروکار نہیں ہے, ان کو 2 وقت کی روٹی چاہیے. اس کے لیے کچھ ہے پلان آپ لوگوں کے پاس؟ ہمارے آپ محسوس نہ کریں اس والی بات کو جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے. ہم 90 دن میں نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی 60 دن میں ہو جائے الیکشن. لیکن الیکشن کیسے ہونے چاہیے؟ الیکشن جو ہے وہ سینسس کے بعد ہونے چاہیے تھے, چونکہ سینسس ہو چکا تھا. سینسس کے بعد جو ہے وہ سینسس کے بعد الیکشن جو ہے وہ جو آئینی اور قانونی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ بھائی ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے. تو ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ ہونے کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. پھر اب اسی طرح سے ووٹر لسٹ ترتیب ہوگی. اب 7 اپریل کو جو پیپلز پارٹی کے نیومریٹرز اور ان کے ڈی سیز نے غلط جو ہے مردم شماری کر کے یہ رپورٹ دے دی کہ 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے 7 اپریل کو. پھر فیڈرل گورنمنٹ آئی ہے اور انہیں جب ثبوت و شواہد ملے تو ان کو پتا چلا کہ نہیں, ابھی بہت ساری بلڈنگ, ہزاروں میں بلڈنگ جو ہے وہ یا تو کم گنی گئی ہیں نہیں گنی گئی. کرتے جا کر جولائی میں جا کر وہ ڈیٹ ختم ہوئی ہے. اگر اپریل میں صحیح گن لیتے تو جولائی تک کا یہ ڈیلے نہیں ہوتا. جولائی میں ہونے کے بعد جب یہ سارا رزلٹ آیا ہے, سب چیزیں ہوئی, تو آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے ساری چیزیں. تو یہ ڈیلے ہماری طرف سے نہیں ہے. جو لوگ آج 90 دن میں الیکشن کرانے کی رٹ لگائے ہوئے, اگر وہ اپنے نمائندوں اور اپنے لوگوں کو غلط کام پر نہیں لگاتے تو یہ ڈیلے نہیں ہوتا. تو اگر اپریل میں صحیح گنتی ہو جاتی, ڈیلیمیٹیشن ہو جاتی, ابھی ہم الیکشن میں جا رہے ہو تو اکتوبر نومبر میں, تو ہم جمہوری لوگ ہیں, کوئی الیکشن سے رائے فرار نہیں. ہمیں تو الیکشن چاہیے, لیکن ہمیں الیکشن فیئر اینڈ فری چاہیے, جس کے لیے تمام لوازمات ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات آپ نے کی بجلی کی بل کی, کوئی اس کا, میں نے آپ کو عرض کر دیا اپنی پہلی بات میں کہ دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو لاس کتنا ہے, 2.3 ٹریلین کا لاس ہے. جو سرکولر ڈیٹ ہے 2300 ارب روپے کا لاس ہے صرف یہ پاور سیکٹر میں. یہ پچھلے 20 سالوں میں دہشت گردی سے پاکستان کو اکانومیکل جتنا نقصان ہوا ہے, اس دہشت گردی کے لاس کے بعد سب سے بڑا لاس بجلی کا لاس ہے. آپ کو پتا ہے سب سے بڑا لاس بجلی کا لاس ہے. اس کو فکس کیے بغیر آپ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کر نہیں سکتے. اب اس لاس کو 2300 ارب روپے کے لاس کو یہ کیسے پر کر رہے ہیں؟ یہ پر اس سے کر رہے ہیں کہ جو اپنی کارکردگی, اپنی شارٹ فال کو نہیں ٹھیک کر رہے, اپنے ادارے کی چوری کو نہیں ختم کر رہے, اپنی لائن لاسز کو نہیں ختم کر رہے, اپنی تھیفٹ کو نہیں ختم کر رہے, ٹیکنالوجی نہیں لے کر آ رہے. بالکل جسے کہتے ہیں کہ نا بالکل اسٹیریو ٹائپ یہ کام ہے کہ اچھا بھائی ایک ڈاکو آیا میری دکان سے ڈکیتی ڈال کر چلا گیا, اب میں کیا کر رہا ہوں, ڈاکو کی کمپلین کرنے کے بجائے, ایف آئی آر لانچ کرنے کے بجائے, اس کے پیچھے جا کر دوڑ کر جا کر اس سے اپنا مال ریکور کرانے کے بجائے میں اگلے کسٹمر کا انتظار کر رہا ہوں. جو نیا کسٹمر آیا میری دکان پر خریدنے کے لیے, میں نے اس سے تو اس کے پیسے لیے, وہ جو ڈاکو چوری کر کے لے کر گیا ڈکیتی ڈال کر, میں اس کے بھی پیسے اس کسٹمر سے لے رہا ہوں جو میرے پاس بیچارہ خریدار آیا ہے. تو اس پاکستان میں بجلی کا نظام ہم ایسے چلا رہے ہیں کہ جو ڈاکہ ڈال رہا ہے, چوری کر رہا ہے, اس کو نہیں پکڑ رہے. جو بجلی کا بل دے رہا ہے اس کو کہہ رہے تو اس کے بھی بل دے دے ہمیں, جو چور ہے. اب کراچی پورے اس سرکولر ڈیٹ میں 2.3 ٹریلین کے سرکولر ڈیٹ میں کہ الیکٹرک کے صارفین کا 1 روپے بھی نہیں ہے لاس. ہم نے لاس نہیں کیا, لیکن ہم 2.3 روپے 81 پیسے 3 روپے 81 پیسے فی یونٹ کراچی کے لوگوں کے جیبوں سے نکالا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کے بل میں, جو کہ ہمارا لاس نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سارے لاس کو ڈیوائیڈ کر دیا پورے پاکستان پہ. بھائی ہم نے چوری نہیں کی ہے, اس 2.3 ٹریلین میں ہمارا 1 روپے بھی شامل نہیں ہے اس چوری میں, لیکن ہم جو ہے وہ کراچی سے آپ وہ پیسے لے رہے ہیں. تو اس کا حل جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا حل یہ نہیں ہے جو حکومت کر رہی ہے اور مسلسل تواتر کے ساتھ حکومت کر, اس کا حل ریفارم ہے. ریفارم
اداروں میں اس بجلی اس پاور سیکٹر میں ریفارم لائے بغیر، ٹیکنالوجی استعمال کیے بغیر، اپنی ایفیشنسی بڑھائے بغیر، اور ملٹیپل ڈسٹریبیوشن کمپنیز. بھائی آج آپ کے پاس، جب یہ فون پر آپ کے ایک پی ٹی سی ایل تھا پاکستان میں تو آپ کو انکمنگ کے پیسے دینے پڑتے تھے. آج آپ کے پاس 10 کمپنیاں ہیں، آپ ایک کا کارڈ نکالتے ہیں، دوسرے کا کارڈ سم لگا دیتے ہیں، آپ کا فون چل پڑتا ہے. کمپٹیشن سے کیا ہوا؟ آپ کی کارکردگی بڑھ گئی، ریٹ چیپ ہو گئے، اور آج آپ کو سم لگانے کے بھی جو پیکج مل جاتا ہے. تو یہ کمپٹیشن جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے اس بجلی کے سارے نظام میں بھی. بھائی میرے پاس آپشن ہونا چاہیے ABC، میں کسی کا کارڈ لگاؤں میری بجلی کھل جائے. وہ بجلی کی کمپنی صحیح کام نہیں کر رہی، میں اس کا کارڈ اٹھاؤں پھینکوں، دوسرا کارڈ کریں. دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. ان ریفارمز کے بغیر آپ اس ملک کی پاور سیکٹر کو اور یہ صحیح نہیں کر سکتے. اور مائنڈ یو اگین، اس پاور سیکٹر کے لاسز کو صحیح کیے بغیر آپ پاکستان کی اکانومی صحیح نہیں کر سکتے. 2.3 ٹریلین کا لاس ہے ہر سال، 400 بلین کا لاس ہو رہا ہے. یہ ٹیررزم کے نقصانات کے بعد دوسرا بڑا نقصان ہے پاکستان کو. اسی کو یہ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اسی کو دیکھیں، اگر آپ ریپلیکیٹ کریں پورے پاکستان کے اندر تو مسئلہ یہی ہے کہ جو چوری کر رہے ہیں ان کو آپ نہیں پکڑ رہے، اور جو بیچارے بل دے رہے ہیں ان کے پیچھے آپ آ جاتے ہیں. یہ سارے اور مسئلے کا الٹیمیٹ حل یہی ہے ریفارمز. اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنی پبلک کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنے جو لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ حقیقی طور پہ ہم وہ فیصلے کریں جس سے کہ پاکستان کی بہتری، کیونکہ اب تک ہم ڈھکوسلے میں چلا رہے ہیں اس ملک کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بس اس کو ایک دھکا شاہی کی طرح چلاتے رہیں. میں سمجھتا ہوں دھکا شاہی سے ملک چلنے نہیں لگا. اب جو ہے نا آپ کو پراپرلی جو ہے نا اس میں ایک پراپر ریفارمز کے ذریعے چیزوں کو جو ہے نا لے کر آگے بہتر بنانا پڑے گا. مصطفیٰ کمال بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ اب پی پی مخالف اتحاد جو ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے جی ڈی اور آپ لوگ ساتھ ہیں، لیکن آپ جو ہے پی پی مخالف سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ جب اقتدار بننے جاتا ہے تو ایم کیو ایم پی پی کے ساتھ 2008 سے لے کر 2013 تک اقتدار میں رہے. ابھی بھی جو ہے لاسٹ دنوں میں آپ نہ صرف پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا اس کے بھی آپ اتحاد رہے حکومت میں. تو جب الیکشن آتے ہیں ان دنوں میں تو آپ پی پی مخالف بن جاتے ہیں، جب الیکشن ہونے کے بعد جو ہے حکومت بنانے کا وقت آتا ہے تو انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ایک تو یہ تو پبلک کیسے یقین کرے. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ پی پی مخالف جماعتیں جو بھی ہے ایم کیو کے ساتھ تو آپ کا اتحاد ہے، باقی جو قوم پرست ہے مذہبی جماعت ہے ان کو کیسے ساتھ کریں گے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلی بات تو آج ایس یو پی کے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھیں جی ڈی اے اب سندھ یونائٹڈ پارٹی کے دوست ہمارے ساتھ نوید صاحب بھی ہیں اور ہمارے عارف آرائیں صاحب بھی ہیں. زین شاہ صاحب نے آنا تھا لیکن زین شاہ صاحب خود جو ہے نا آج کیونکہ زین شاہ صاحب جو ہے نا وہ دھرنے میں شامل ہیں وہاں کشمور میں، تو آج وہ ادھر ہیں. تو میں بنیادی بات یہ کہ جی ڈی اے کی کوشش یہ ہے کہ جی اکراس دا بورڈ ایک الائنس بنے. ہم نے جب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس آج 5 جو ہے نا جماعتوں کا اتحاد ہے، اس کے اندر 2 جماعتیں ایسی ہیں جو کہ کامپرس لیڈنگ رکھتی ہیں. جیسے سندھ یونائٹڈ پارٹی میں سمجھتا ہوں اس وقت کامپرس سیاست میں جو ہے نا کافی سر فہرست ہے. اس طرح قومی عوامی تحریک جو پلیجو صاحب کی، انہوں نے بھی اپنی پارٹی رجسٹر کرا لی ہو کہ وہ جی ڈی اے میں تھے لیکن اب فارملی ایک پارٹی کے طور پہ وہ جی ڈی اے کے اندر شامل ہو گئے. تو ہماری جو کوشش ہے کہ ہم ان تمام دوستوں کو لے کر ہم ایم کیو ایم کے پاس آئے ہیں. یہ تمام دوست جو نا جو میری اپنی ذاتی طور پہ خواہش و کوششیں، میں اپنی تمام کامپرس دوستوں کو میں نے اپیل کیا. کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے بھی یہ بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی کامپرس جتنے دوست ہیں وہ مین اسٹریم میں آئیں. وہ جو لوگ الیکشن خاص طور پہ لڑنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ الیکشن کے اندر آتے ہیں تو ان کے پاس یہ جی ڈی اے کا پلیٹ فارم موجود ہے. ہم تمام دوستوں کو ہم پہلے بھی انوائٹ کر چکے ہیں اور ان کی کنسنسس، ان کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے نا ہم اپنے ایم کیو ایم کے بھائی کے دوستوں سے بات کریں. تو یہ اکراس دا بورڈ ایک ہماری خواہش و کوشش ہے کہ سندھ کے اندر یہ تفریق ختم ہو. کراچی ہمارا شہر ہے، کراچی کوئی صرف ایم کیو ایم کا شہر تھوڑی ہے. کراچی ہمارا بھی ہوتا ہے اسٹیک ہے کراچی کے اندر جتنا ان بھائی اور دوستوں کا اسٹیک ہے. تو اگر جو کچھ بھی جس صورتحال بلڈ ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر کوئی درمیان میں گلف بھی ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. تو میں جب مصطفیٰ بھائی سے جو ہے نا میری پرائیویٹلی کی ایک 2 دفعہ ان سے جب بات ہوئی ہے، یا جاوید بھائی سے بھی میری بات ہوئی ہے، کہ ہم نے یہ کہا ہے ان کو کہ جی ہم بیٹھ کے اس کو یہ جو گلف پیدا ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کراچی الگ ہے اور سندھ الگ ہے، کیسے ہے؟ سندھ کا حصہ ہے، ہم سب سندھی ہیں، زبان ہم کوئی بھی بولے. تو میں صرف جو جس بات پہ جو ان دوستوں کو میں نے اپیل بھی کی ہے اور کہا بھی ہے اور تمام اپنے کارپوریٹ دوستوں کو بھی کہا ہے کہ ہمیں اس ڈائلاگ میں جانا چاہیے.
سیاست ڈائلاگ کا نام ہے. سیاست کو ڈنڈے مار چیز نہیں کہ میں نے اس کو ڈنڈا مارا, میں نے اس کو ڈنڈا مارا. اور بلکہ جتنی جب جماعتیں مثلاً آج ہم نے اس سے پہلے جو ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ بھائی وغیرہ کو ہم انوائٹ نہیں کر سکے. راشد سمرو صاحب نے ایک کانفرنس بلائی تھی, JOI کے وہ سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں, اس میں تمام جتنے بھی سندھ کے بڑے سیاسی نام تھے وہ سارے اس میں شامل ہوئے. تو ہم تو کوشش یہ کریں کہ بھئی دوستوں کو جوڑا جائے. تفریقی سیاست تو معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اب حصہ بن گئی ہے جو پہلے نہیں تھی, کہ وہ یہ تفریق پیدا کرتے ہیں, وہ یہ تصور دیتے ہیں کہ جی ہم بس وہ بڑے سندھی کانفرنس پہ بن جاتے ہیں جب الیکشن کے نزدیک آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری کوششیں ہیں, یہ جو کوششیں GDA کی قیادت کی اور پیر صاحب پگاڑ صاحب کی سربراہی میں ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک محبت کا پیغام دیں, پورے سندھ کے لیے ہم ایک محبت کا پیغام دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کر جو ہے ہم سندھ کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھی آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ آنے والی حکومت بھی جو ہے سلائنس کی. جی وہ آپ جو یہ کہہ رہے تھے نا, سوری, دیکھیں یہ پیپلز پارٹی مخالف اتحاد نہیں ہے, یہ عوام دوست اتحاد ہے. پیپلز پارٹی عوام کے خلاف کام کر رہی ہے. ہم عوام کے ساتھ یہ جو اتحاد ہے یہ اقتدار کا اتحاد نہیں ہے, عوام کو اس مسائل سے نکال, یہاں سے لے کر کشمیر تک اس عوام دوست اتحاد ہے. تو اس کو اگر آپ کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو عوام دوست نام دیں. ہاں پیپلز پارٹی عوام کے خلاف کام کر رہی ہے, کراچی سے لے کر کشمیر تک. صرف ہم تو یہاں پر پینے کا پانی ہمارے پاس نہیں آ رہا, ہمیں ٹینکر سے خریدنا پڑتا پانی. آپ چلے جائیں کراس کریں حیدرآباد, 12 کلومیٹر میری مائیں بہنیں سر پر برتن رکھ کر وہاں سے جا کر پانی لے کر آتی ہیں, جہاں پر جانور اور انسان ساتھ پانی, جانور بھی پی رہا ہے پانی اور انسان بھی. تو یہ کون سی جو ہے وہ عوام دوست پارٹی ہے, کیسی پیپلز پارٹی؟ تو اس لیے یہ ساری اتحاد ہے, یہ مظلوموں کا اتحاد ہے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور جو لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے جناب, ہم سیاسی پارٹی ہیں, ہم اپنے موقف اپنے نظریے سے آج تک نہیں ہٹے, لوگ ہماری بات جانتے ہیں. ہم حکومت ڈیفینیٹلی ہم نے کوئی تلواریں یا گنیں تو نہیں نکال لینی حکومت کے بعد کہ بھائی جو مخالف اس کو مار دو. بھائی دیکھیں عمران خان نہیں ہے ہم کہ سب کو چور کہہ کے کہیں کہ بھائی ہم سے تو بات نہیں ہو سکتی. نہیں بھائی, اگر ہم لوگوں کو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں, ہم ان کے بھی ووٹر کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ مت دو. جس دن ان کو ووٹ نہیں ملے گا ہم ان سے بات نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ ہمارا اتحاد بھی ہوگا, کل کو ہم حکومت بناتے ہیں حکومت بنائیں گے تو پارلیمنٹ میں ہم کیا ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے بھائی؟ اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو سب کریں گے نا بات. ہم ایز اے پارٹی کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کو لوگوں نے اگر مینڈیٹ دیا تو ہم تو کیا ہم نے کیا کیا ہے, ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹے. آپ دیکھیں کہ سینسس کا موقف ہے یا جتنی بھی باتیں ہیں یا اور تمام مسائل ہیں, ہم نے کھل کر یہ دیکھے بغیر کہ ہم حکومت کا حصہ, جو صحیح بات ہے عوام کے لیے وہ باتیں کی ہیں, اور اصل بات جو اپنے موقف پر ڈٹ جانا ہی ہوتا ہے. یہ جو حکومت میں جانا ہوتا ہے یا حکومت چھوڑنا ہوتا ہے, یہ لوگوں کے لیے اس وقت پہ ان کو ریلیف دینے کے لیے, اپنی بات کو اور آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. اس سے اپنا موقف, اگر آپ اپنا نظریہ نہیں چینج کر رہے, آپ اپنا نیریٹو نہیں چینج کر رہے, اور آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں, تو پھر جو یہ گفتگو کا سلسلہ, بات کا سلسلہ, حکومت میں جانے اور آنے کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا. یہ سیاست کا حصہ ہے, کیونکہ ہم نے وہ سیاست نہیں کرنی جو بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے اپنائی کہ بھائی جو ان کا نہیں ہے وہ سب جو ہے وہ غدار ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ چور ہے. نہیں بھائی, یہ سب انسان ہیں اور ہم لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. شکریہ. اتحاد پہ الیکشن نہیں لڑا, تو یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ سندھ میں کوئی اس طرح کی حمایت کر کے الیکشن لڑنے کا اس طرح کا کوئی چیز ایڈجسٹمنٹ اس طرح کا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ جو آپ ایم کیو ایم کی روایت تو یہی رہی, اور ان دوستوں کو بھی تمام چیزیں کلیئر ہیں. ان کا اپنا ایک حلقہ احباب ہے, ہمارا ایک اپنا حلقہ احباب ہے. ہم اپنے حلقہ احباب میں ایک جیسی بات کر رہے ہیں, اور جہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ کہیں پر کوئی ضرورت پڑ رہی ہے اور اس سے جو ایک اجتماعی فائدہ ہوگا, تو جب ایسی سچویشن آئے گی تو اس وقت ہم فیصلے بھی کریں گے کچھ. شکریہ. شفاف الیکشن کے لیے نیوٹرل انتظامیہ کا ہونا بہت ضروری ہے. سندھ حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو جو افسران کے تبادلوں کے حوالے سے تجویز دی گئی ہے, ان میں ان افسران کو ریکمینڈ کیا گیا ہے جو سابقہ ادوار میں سابق سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی جو اس کے بلو آئی رہ چکے ہیں. اب الیکشن کمیشن کی ایڈوائس جب فائنل ہو رہی ہے
उसके बाद वही अफसरान एक शहर से उठा के दूसरे शहर में लगाए जा रहे हैं, लेकिन है तो दरअसल उनकी वफादारियाँ कहीं और। देखें जी, ये चीज़ जैसे मैंने आपको कहा, ये लिस्ट हमारे सामने आ रही है और मुख्तलिफ चल रही है। ये तो मुसलसल एक अमल है, सोशल मीडिया पे ये आ रहा है, कभी एक लिस्ट आ जाती है, कभी दूसरी लिस्ट आ जाती है। हम ये तवक्को करते हैं कि जिसकी भी अफसर को लगाएंगे आप, हम उससे ये तवक्को करते हैं कि वो एक फेयर और न्यूट्रल अंदाज में जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में सबकी मदद करेगा। हम किसी की जो है तफरीक नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं, जिससे मैंने आपको कहा कि लिस्टें चल रही हैं, फाइनल अनाउंसमेंट्स हो जाएं, मतलब हम एक किसी पे मैं कहूँ कि जी एक ही चीज़ अपॉइंट हो गई है, अपॉइंटमेंट सही भी होंगी, अपॉइंटमेंट शायद गलत भी होंगी, कुछ पे हमें एतराज़ भी होगा, कुछ पे शायद हमें एतराज़ ना भी हो। तो मैं समझता हूँ ये सारा अमल जो है ये चल रहा है अभी, इसको अभी चलने दें। और हम, क्योंकि जो भी केयरटेकर गवर्नमेंट बनी, उसमें यकीन हमारी जो ना केयरटेकर चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले से हमारी अप्रूवल थी। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम इसको देख रहे हैं, हम MQM के भी हमारे भाई दोस्त जो है सारे अमल को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह जैसे वक्त आएगा, मामला आगे चलेंगे, जब फॉर्मल अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी, तो हमने जैसे चीफ सेक्रेटरी और IG के उस पर भी हमने अपना रिएक्शन दिया था। आगे जाके जो अपॉइंटमेंट्स होंगी तो हम इंशाअल्लाह फॉर्मल अपना रिएक्शन देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम इस तवक्को के साथ जा रहे हैं कि जी हमें एक फेयर माहौल मिलेगा, हमें एक फ्री माहौल मिलेगा, और ये जो 15 साल की जो एक वन साइडेड किस्म की जो इस सूबा सिंध के साथ जो कुछ एक तरफा अमल हुआ है, इसको ख़त्म करने में मदद। थैंक यू।